میرے ہاتھ پر کسی کے خون کے نشان نہیں ہیں اور نہ میں نے کسی کی دولت پر ڈاکہ ڈالا ہے۔ یہ آواز آئی سیسی سے، سیسی سے نہیں، شیشی سے، شیشی سے بھی نہیں، بوتل کے اندر سیسی سے۔ اور اگر کسی نے اس بوتل پر ڈھکن لگا دیا تو اس سیسی کا کیا ہوگا جسے دنیا عبدالفتاح السیسی کے نام سے جانتی ہے۔ اپنے ہاتھوں پر خون کے نشان کے نہیں ہونے کے اور کسی کی دولت نہیں چرانے کا یہ دعویٰ جس انسان نے کیا ہے اس کا نام عبدالفتاح السیسی ہے، جو مصر کا پریزیڈنٹ یا تاناشاہ ہے۔ انہوں نے سیریا کے تاناشاہ بشار الاسد کے ملک چھوڑ کر بھاگنے اور ان کے خلاف اپوزیشن کے عوامی انقلاب کی کامیابی کے بعد اپنے ملک کے فوجی لیڈرز اور جرنلسٹ کے سامنے گئی ہے۔ اگر کسی نے اس بوتل پر ڈھکن لگا دیا تو اس سیسی کا کیا ہوگا؟ مصر ہمیں وہاں کے الیکٹڈ پریزیڈنٹ محمد مرسی کا تختہ پلٹ کر حکومت پر قبضہ کرنے والے سیسی کو بھی سیریا میں حریت پسندوں کے ہاتھوں میں انقلاب کے مشعل کی گرمی سے پیشانی پر پسینہ آنے لگا ہے۔ اس ویڈیو میں اسی پر بات ہوگی، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے اب تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہر نئے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن وقت پر ملتا رہے۔ ریڈیو دیس کے دیکھنے والوں کو سید الحق کا سلام۔ سیریا کے تاناشاہ بشار الاسد کو ملک چھوڑ کر بھاگے ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا تھا کہ ان کے پڑوسی ملک مصر کے پریزیڈنٹ عبدالفتاح السیسی کو یہ بیان کیوں دینا پڑا کہ ان کے ہاتھ پر کسی کے خون کا نشان نہیں اور انہوں نے کسی کی دولت نہیں لوٹی ہے۔ یہ ایک بڑا سوال ہے۔ مصر میں بھی اسی زمانے میں انقلاب آیا تھا جسے عرب اسپرنگ کہا جاتا تھا، جس کی چنگاری 2010 میں ٹنیشیا یا تونس سے شروع ہوئی اور مصر، سیریا، شام اور لیبیا تک پھیل گئی۔ بالآخر اس نے بشار الاسد حکومت کا خاتمہ کر ہی دیا اور سیریا ظلم و بربریت سے آزاد ہو گیا۔ مصر جہاں حسنی مبارک حکومت کے خلاف عوامی انقلاب کے بعد وہاں الیکشنز ہوئے تھے، اخوان کے لیڈر محمد مرسی پریزیڈنٹ الیکٹ ہوئے تھے، لیکن اس وقت عبدالفتاح السیسی جن کے ہاتھ مصری فوج کی کمان آ گئی تھی، انہوں نے محمد مرسی کا تختہ پلٹ کر انہیں جیل میں ڈال دیا تھا، جہاں ان کی موت بھی ہوئی۔ اس کے بعد عبدالفتاح السیسی نے برائے نام الیکشن کرائے اور خود ہی اپنی جیت کا اعلان کرتے رہے۔ اب جبکہ بشار الاسد سیریا چھوڑ کر بھاگ چکے ہیں، سیسی کو بخوبی اندازہ ہوگا کہ وہ مڈل ایسٹ کے اس علاقے کی اکیلے سب سے بڑے تاناشاہ بچے ہیں۔ مڈل ایسٹ آئی کے مطابق 65,000 پولیٹیکل پرزنرز ان کی جیلوں میں ہیں، ہزاروں لوگوں کو غائب کر دیا گیا ہے جس کا ریکارڈ بھی موجود ہے۔ نہ جانے کتنے لوگوں کو سیسی نے بھی ٹارچر کیا ہے اور اب کرائم اگینسٹ ہیومینٹی کا نشانہ بنایا ہے۔ اسی مہینے سیسی نے اپنے فوجی کمانڈروں اور پولیس والوں کو اپنے ہمنوا جرنلسٹ کے ساتھ کیپٹل قاہرہ میں $58 بلین سے بنے ایک نئے ایڈمنسٹریٹو کیپٹل کے اسٹریٹجک کمانڈ ہیڈ کوارٹرز میں ایک میٹنگ کی۔ وہاں انہوں نے جو تقریر کی اس کو اسٹیٹ میڈیا نے پورا نہیں دکھایا، بلکہ اس کے کچھ حصے دکھائے جس میں انہوں نے کہا کہ سیسی اسد نہیں ہیں، مصریوں کو سیرین باغیوں کے نقش قدم پر نہیں چلنا چاہیے۔ مڈل ایسٹ آئی کے مطابق 23 دسمبر کو مصر کے گودی میڈیا نے سیسی کی پرانی تقریروں کے کلپس دکھانے شروع کیے، جس میں وہ کہہ رہے تھے ان لوگوں نے سیریا میں اپنا مشن پورا کر لیا ہے، ان لوگوں نے سیریا کو تباہ کر دیا ہے، اب وہ مصر کو بھی برباد کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ان کا اشارہ کن لوگوں کی طرف ہے جنہیں وہ سیریا کی تباہی کا ذمہ دار مانتے ہیں۔
इजिप्शियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर ह्यूमन राइट्स के फॉर्मर हेड और मिस्री पॉलिटिशियन हिशाम कासिम ने मिडल ईस्ट आई से कहा कि सीसी की ये तकरीरें बताती हैं कि वो मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ अवामी मूवमेंट से डरे हुए हैं। जब से यानी जून 2014 से जब से उन्होंने इलेक्टेड हुकूमत का तख्ता पलटकर हुकूमत पर कब्ज़ा किया है, वो इस बात की कोशिश करते रहे हैं कि जनवरी 2011 जैसे मुजाहरे ना शुरू हों। उन्होंने सिक्योरिटी इंतजामात सख्त किए हुए हैं, उन्होंने मुजाहरों को क्राइम करार दिया है और 23 नई जेलें खोली हैं। उनकी हुकूमत बार बार मिस्री अवाम को ख़बरदार करती है कि वो हुकूमत के ख़िलाफ़ मुजाहरे करने की कोशिश ना करें। पहले ये कहा जाता रहा था कि मिस्र तूनिस नहीं है, अब कहा जा रहा है कि मिस्र सीरिया नहीं है। जब बशर अल-असद मुल्क छोड़कर भागे थे तो मिस्री हुकूमत नवाज मीडिया में जो कवरेज थी उसमें उस मीडिया की परेशानी साफ नज़र आ रही थी। हिशाम कासिम ने मिडल ईस्ट आई को बताया कि मिस्री मीडिया बस हुकूमत के हुक्म पर अमल करता है, उसकी तवज्जो कंटेंट क्रिएशन पर नहीं है। उनके ख्याल में अब मिस्री मीडिया का हाल हस्नी मुबारक के ज़माने से भी बुरा है। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि मिस्र में सीरियन रिफ्यूजियों पर नज़र रखी जा रही है। सिक्योरिटी इंतजामात सख्त कर दिए गए हैं। जिन सीरियंस ने काहिरा की सड़कों पर निकलकर बशर अल-असद हुकूमत के खात्मे का जश्न मनाया था, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने मुजाहरा करने के लिए सरकार से इजाज़त नहीं ली थी। फ्रेंच मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक मिस्री जनरल इंटेलिजेंस सर्विस और नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी ने सीरियन रिफ्यूजीज के साथ एक मीटिंग की है और कहा है कि वो सीरिया के लीडर अहमद शरा की कॉल पर किसी भी मुजाहरे में हिस्सा न लें। उन्हें कहा गया है कि वो घरों में रहें, कहीं किसी मुजाहरे की भनक लगे तो उसकी खबर करें, नहीं तो उन्हें डिपोर्ट कर दिया जाएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलते हैं किसी ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक खुदा हाफिज़।